بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ کرٹیکل پریکٹس کا نارتھروپ فرائے کا آج ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے۔ پارٹ 1 میں ہم کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، ادھر سے ہی سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں ٹوٹا تھا۔ While romance occur in an ideal world and irony satire occur within the real world, the remaining two myths involve a movement from one of these world to other. ٹوٹل 4 مت جو ہے متعارف کروائے ہیں نارتھروپ فرائر نے اپنی آرچی ٹائپل کرٹیسزم میں۔ اس کے 4 پارٹس ہیں: میتھوز آف ونٹر، میتھوز آف سمبر، میتھوز آف آٹم اور میتھوز آف سپرنگ۔ تو نارتھروپ فرائر کے مطابق جو رومانس ہے وہ آئیڈیل ورلڈ میں اکر ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، اور آئرنی اور سٹائر جو ہے وہ ریئل ورلڈ میں واقع ہوتے ہیں۔ The remaining two myths involve a movement from one of these world to another. اور دوسرے 2 myth جو ہیں وہ ایک myth سے دوسرے myth تک جو سفر ہے ان کے درمیان کا جو گیپ ہے اس کو دونوں وہ myth کور کرتے ہیں۔ A movement from one of these world to other. Tragedy involves movement from the ideal world to real world. آئیڈیل ورلڈ سے ریئل ورلڈ کی طرف جو ہے وہ ٹریجڈی کے اندر آتا ہے کہ جب ٹریجڈی ہوتی ہے کسی کی بھی تو وہ ریئل ورلڈ کا ہی ایک پارٹ لگتی ہے، لیکن ایک امیجنری جو آپ کی ذہن میں ایک آئیڈیل ورلڈ ہوتی ہے وہ رومانٹک موومنٹ کا حصہ ہے۔ فرام انوسینس ٹو ایکسپیرئنس، اور انوسینس ٹو ایکسپیرئنس بھی ٹریجڈی کا نام ہے۔ فرام سمبر ٹو ونٹر، فرام سمبر ٹو ونٹر بھی ٹریجڈی کا نام ہے۔ دیئر فور فرائی کالز ٹریجڈی میتھوس آف آٹم۔ In tragedy, a hero with potential to be superior, like a romantic hero, falls from his romantic height into real world. کہتا ہے کہ جو ٹریجڈی ہے اس کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے اس پوٹینشل کے لحاظ سے وہ سپیریئر ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک آئیڈیل ورلڈ میں جو ہے ہیرو وہ سپیریئر ہوتا ہے، لیکن جب وہ رومانٹک ہائٹ سے ریئل ورلڈ کی طرف آتا ہے، the world of loss, defeat, from which he can never rise، جس سے دوبارہ وہ نہیں اٹھ سکتا۔ Comedy involves a movement from the real world to ideal، لیکن کامیڈی جو ہے وہ ایک موومنٹ ہے ریئل ورلڈ سے آئیڈیل ورلڈ کی طرف۔ میں آپ کو تھوڑا کلیئر کرتا ہوں کہ کامیڈی کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ کامیڈی کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ کریکٹرسٹکس جو کہ اچھی نہیں ہوتی ان کو کومک انداز میں پیش کیا جاتا ہے، تو جب وہ کومک انداز میں پیش کیے جاتے ہیں تو اس سے جو آڈینس ہوتے ہیں ان کے اندر چینج آتی ہے، تو وہ اس جو بری کریکٹرسٹکس ہیں ان کو وہ چھوڑ کے اچھی کریکٹرسٹکس کی طرف جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کہتا ہے کامیڈی انوالوز اے موومنٹ فرام دا ریئل ورلڈ ٹو دا آئیڈیل ورلڈ، فرام ایکسپیرئنس ٹو انوسینس۔
from the mythos of winter to the mythos of summer. And therefore, Fry calls comedy the mythos of spring. چونکہ ریئل ورلڈ سے آئیڈیل کی طرف سفر ہے اور پیتھیٹک سے گڈ کنڈیشن کی طرف سفر ہوتا ہے اس کا، برے کریکٹر کو چھوڑ کے ایک اچھے کریکٹر کی طرف سفر ہوتا ہے آڈینس کا، اس لیے اس کو میتھوس آف سپرنگ کہتے ہیں۔ In a comedy, the hero overcomes the hurdles of the real world to attain the happiness of the ideal world. وہ ریئل ورلڈ کے کامیڈی کے اندر ہیرو جو ہے ان ہرڈل کو پار کرتے ہوئے آئیڈیل ورلڈ کی ہیپینس حاصل کرتا ہے، ریئل ورلڈ کی ہرڈل کو وہ کراس کرتا ہے۔ To simplify, we can say that these four mythoi serve as basis of every story even written in history. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز بھی، چاہے وہ ہسٹری لکھی جا رہی ہو، چاہے وہ کوئی بھی لٹریچر ہو، تو یہ جو چار میتھوئی ہیں یہ بیس میں اگر اس کی جایا جائے تو ان میں سے کسی ایک لائق کرتا ہے، یا تو وہ رومانس ہوگا، یا وہ کامیڈی ہوگی، یا وہ ٹریجڈی ہوگی، یا وہ سٹائر ہوگا۔ اس لیے یہ جو پیٹرن ہیں چار، ان چار پیٹرن میں سے کسی ایک میں وہ لائق کرے گا، چاہے جس مرضی قسم کا آپ لٹریچر لکھ دیں یا کریٹ کر دیں، وہ یا تو کامیڈی ہوگا، یا رومانس ہوگا، یا ٹریجڈی ہوگا، یا سٹائر ہوگا۔ These are the super model or archetypes and all stories are the example of them. وہ کہتا ہے یہ چار سپر ماڈل ہیں، آرچی ٹائپس ہیں، جتنی بھی آپ سٹوریاں لکھیں یا پڑھیں وہ ان کے اندر لائی کرتی ہیں۔ While interpreting the story, we should try to find out inherent archetype which is the foundation of the story. وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی سٹوری کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جب ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کسی بھی سٹوری کو، تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر ہمیں یہ آرکیٹائپ نظر آتا ہے، کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ فرائی ایکسٹینڈ ہز تھیوری فردر اینڈ لنکس اٹ دا سائیکل آف دا ڈے۔ فرائی مزید ایکسپلین کرتے ہوئے جو یہ اپنی تھیوری ہے اس کو دن کے سائیکل کے ساتھ وہ کمپیئر کرتا ہے۔ The following diagram illustrates the four major archetypes and their connection with literary genre. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ہیومن سائیکل ہوگا، ڈان ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے نون ہوگا، اس کے بعد سن سیٹ ہوگا، نائٹ ہوگی، پھر ڈان ہوگا۔ ڈان ہو، سپرنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، برتھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی میننگ میں یہ یوز ہوتے ہیں۔ دا برتھ، ریوائول، ریسرکشن آف دا ہیرو، اور رومانس ہوگا پہلے۔ اس کے علاوہ زینت، سمبر، میرج اور ٹرائمف، دا ٹرائمف، میرج اور ایپوتھیوسس آف دا ہیرو، کامیڈی، پاسٹورل، آئیڈیل۔ سن سیٹ ہو گیا آٹم، امپینڈنگ ڈیتھ، دا فال، سیکریفائس، آئسولیشن اور ڈیتھ آف ہیرو، ٹریجڈی، ایلیجی۔ اس کے بعد نائٹ آتا ہے، ونٹر، ڈیسولیشن، دا ان ہیروئک نیچر آف دا ہیرو، اور یہ سٹائر ہے۔
These archetypes are not limited to a particular culture or civilization but they are universal. وہ کہتا ہے یہ 4 قسم کے پیٹرن ہیں، یہ کسی خاص قسم کے کلچر یا سویلائزیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ اوورآل یہ یونیورسل ہیں، ہر طرح کی سویلائزیشن کے اندر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی افریقن ہوں، چاہے وہ یورپین ہوں، چاہے وہ امریکن ہوں، چاہے وہ کینیڈین ہوں، چاہے وہ ایشین ہوں، چاہے پاکستانی ہوں، چاہے سب کنٹیننٹ کے ہوں، ان کی لائف کے اندر یہ پیٹرن ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں۔ ایوری civilization define itself in relation to these archetypes. ہر civilization اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے ان آرکیٹائپ کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہ ان کے مثلا کہ اب ایک نیشن ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی شادی کی رسومات کیسی ہیں، اس کی فوتگی کی جو ڈیتھ کی رسومات کیسی ہیں، اس کی جو مختلف قسم کے جو لٹریچر ہے اس کا کس طرح کی چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہ 4 طرح کے پیٹرن ضرور نظر آئیں گے۔ دا آرکیٹائپس ور پریزنٹ ایون ان دا پریمیٹیو سوسائٹیز۔ پریمیٹیو سوسائٹی وہ ہیں جو شروع والی، جب انسان کا اوریجن جہاں سے شروع ہوتا ہے ادھر سے پریمیٹیو سوسائٹیز ہیں، وہ ان کے اندر بھی یہ شادی، یہ ڈیتھ ہو، یہ سارا کچھ، یہ لاؤ، یہ ہیٹ، یہ سارا کچھ یہ پیٹرن موجود تھے۔ But this does not mean a writer first think about a particular archetype and then write the story. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رائٹر کو ضروری ہے کہ ان آرکیٹائپ کے بارے میں پہلے سوچے پھر اس کے مطابق سٹوری لکھے، بلکہ وہ جس طرح مرضی ان انٹینشنلی جو بھی سٹوری لکھے گا اس کے اندر یہ آرکیٹائپ نظر آئے گا کوئی ایک۔ It is after he has written the story that we can see a specific pattern in it. وہ کہتا ہے اس کے بعد جب وہ سٹوری لکھ لیتا ہے تو ہمیں یہ پیٹرن، اس کی اسپیسیفک پیٹرن اس کی سٹوری میں نظر آتا ہے۔ In this way it becomes quite clear that a writer or a reader is not the source of meaning. وہ کہتا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ رائٹر یا ریڈر سورس آف میننگ نہیں ہے۔ Every form of literature is based upon archetype and myth that becomes the foundation of that work of literature. نوتھرو فرائے کہتا ہے کہ ہر لٹریچر جو ہے وہ بیس کرتا ہے آرکیٹائپ پہ، یا کوئی myth ہو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی پیٹرن ہو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ That becomes the foundation of that work of جو کہ اس لٹریچر کی فاؤنڈیشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ The writer is not writing about his own experiences. وہ کہتا ہے رائٹر اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں نہیں لکھ رہا ہوتا، but he is simply expressing something which is in common to humanity. وہ کہتا ہے وہ صرف وہی چیز ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے سادگی سے جو کہ ایک انسانیت میں کامن ہو۔ All humanity thinks and feel in the same manner. تمام انسانیت ایک طریقے سے سوچتی ہے۔ Their desire are similar and obstacle to these desire are also similar. وہ کہتے ہیں ان کی